دنیا بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں محافل کا انعقاد جاری۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں مرکزی جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر سرپرستی صاحبزادہ سید علی جیلانی منعقد ہوا، جس کے مہمانان خصوصی سفیر پاکستان عامر شوکت اور پیر سید جعفر علی شاہ سواتی تھے۔ اس موقع پر سیلاب میں شہید ہونے والے افراد کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہوئے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ باسل میں منعقدہ بابرکت محفل میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے نعرے لگائے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ بابرکت تقریب کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوا، جس کی سعادت سید علی جیلانی نے حاصل کی۔ اس موقع پر بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت محمد نصیر، محمود الحسن شاہ، سید زین جیلانی، محمد احمد، عنبر جیلانی، مفتی اجمل، ملک پرویز اور نایاب علی سمیت دیگر نے حاصل کی۔ اس
موقع پر سفیر پاکستان عامر شوکت نے خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلے سید علی جیلانی اور ان کی ٹیم کا شاندار محفل میلاد منعقد کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے چند پہلو اپنا لیں تو دنیا کیا آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ نیوز روم پاکستان سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سفیر پاکستان نے سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی اور سوئٹزرلینڈ میں بسنے والے تمام پاکستانیوں سے اپیل کی کہ اس مشکل گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کی بھرپور مدد کریں۔ آج یہاں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں عید میلاد النبی کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں بہت بڑی تعداد میں سوئٹزرلینڈ کے مختلف شہروں سے لوگ آئے اور انہوں نے شرکت کی۔ یہ جو فنکشن تھا عید میلاد النبی کے حوالے سے تھا، اور اس میں ایک پیغام جو ہم نے دیا ہے سب کو، وہ یہی دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، سیرت مبارکہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، محبت سے پیش آئیں، مدد کریں ایک دوسرے کی۔ اور ہمارے ملک میں جو اس وقت سیلاب کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی ہے، سب کو یہی پیغام دیا ہے کہ آپ سے جتنا ہو سکے آپ اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ اس موقع پر سید علی جیلانی نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں خدا کا فضل حاصل ہو تو خوب خوشیاں مناؤ۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی سب سے بڑی رحمت ہیں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں اکثر بیٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے اور خدا کا شکر ادا کرتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہ ابھی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو آج آپ اگر دنیا میں نظر ڈالیں تو پوری دنیا کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ اس کا مقصد میلاد کرنے کا ہمارا جو سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سیرت نبوی پر عمل کرنے کی ہدایت دیں، ان کو چیزیں سکھائیں، ان کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرعی ان کو زندگی میں شامل کرائیں تاکہ وہ آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں اور دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ جیسے کہ پوری دنیا میں عید میلاد النبی شریف کے جشن منائے جا رہے ہیں، ایسے ہی یہ سلسلہ جو قیامت تک جاری رہنے والا سلسلہ، اس سلسلے کی کڑی میں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں آج ماشاءاللہ میلاد النبی شریف کی محفل ہوئی، جس کے میزبان صاحبزادہ سید علی جیلانی اشرفی تھے، اور ان کی پوری ٹیم بڑی محنت سے اس پروگرام کو ہر سال سجاتے ہیں، جو قیامت تک جاری رہنے والے پروگرام ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص فضل اور کرم سے، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اس محفل کی رونقیں انتہا کی ہوتی ہیں۔ بہت دنیا آتی ہے، بہت لوگ تشریف لاتے ہیں، اس کو رونق بخشتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے۔ میں جرمنی سے حاضر ہوتا ہوں ہر سال، 27 سال سے میں آ رہا ہوں یہاں، اور الحمدللہ یہ سارا صحرا اور یہ ساری محنت اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں سید علی جیلانی اشرفی صاحب کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھتے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ایسے ہی جاری و ساری رکھے اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ اور قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے ادھر 27واں عید میلاد النبی ادھر اس کا انتظام کیا تھا، اور ماشاء اللہ سے ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے بچوں میں بھی جو ہے نا وہی جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور ان پر صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہو رہا ہے، اور ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کیسے یہاں پہ مناتے جائے رہے میں رہ کے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جتنے بھی ہماری نیو جنریشن ہے، ہمارے بچے یہاں پہ رہتے ہیں، ان کو ہم اس چیز کی جو ہے نا وہ تعلیم دیں تاکہ وہ بھی اسی چیز کو آگے لے کے چلیں اور بڑھ چڑھ کے اس کا حصہ لیں اور ان کو سے عقیدت پیدا ہو۔ تقریب میں پیر سید جعفر علی شاہ نے اپنے مخصوص انداز میں خوبصورت کلام پیش کر کے لوگوں کے ایمان کو تازہ کیا۔ بکھر گئے ہیں یہ سلے، آ گئے سرکار، میں بسم اللہ کرم، آ گئے
सरकार में बिस्मिल्लाह करा नबिया के सरदार में बिस्मिल्लाह करा ये मर्द स्वल्ले अल्लाह के देखो फरजा में हर सू बिखर गए हैं। बाबरकत महफिल के इख्तिताम पर सैयद अली जिलानी ने इज्तिमाई दुआ करवाई। महफिल के शुराका के लिए सज्जाद खान की जानिब से लंगर का एहतमाम किया गया था। जुल्फकार अहमद, मोहम्मद अख्तर, खालिद गुज्जर, मोहम्मद खान और दीगर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।